بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی عجیب کہانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا تھا۔ فرشتہ کوڑھی کے پاس گیا۔ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں دے کر آزمانے کا ارادہ کیا تو ان کے پاس اپنے ایک فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے کیا چیز سب سے اچھی لگتی ہے؟ تو کیونکہ وہ کوڑھی تھا اس لیے اس نے کہا اچھا رنگ اور صحت مند جسم، اور چاہتا ہوں کہ یہ مرد مجھ سے دور ہو جائے تاکہ لوگوں کی نفرت بھری نظروں سے بچ جاؤ۔ یہ سن کر فرشتوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا رنگ صاف ہو گیا اور جسم بھی درست ہو گیا اور وہ شخص اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر فرشتوں نے پوچھا کہ کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ۔ اس لیے فرشتوں نے اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر کہا اللہ تمہارے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ فرشتہ گنجے کے پاس اس کے بعد گنجے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم کیا پسند ہے؟ اس نے کہا میرا گنجا پن دور ہو جائے اور میرے سر پر بال اگائے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن دور ہو گیا اور اس کے سر پر بال اگائے۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا گائے۔ فرشتوں نے اس کو ایک گابھن گائے دے کر کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ بینا مجھے عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی اور اسے سب کچھ دکھائی دینے لگا۔ تب فرشتوں نے پوچھا تم کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ تو فرشتوں نے اس کو گابھن بکری دے کر کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر کیا ہوا؟ کوڑھی، گنجا، اندھا کو اپنے من کی مراد مل گئی اور ان کے پاس موجود اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دیے، جس سے دھیرے دھیرے ان کا مال بڑھتا چلا گیا اور وہ تینوں مالدار ہو گئے۔ اللہ کا امتحان تینوں لوگوں سے۔ فرشتے کوڑھی کے پاس۔ اب یہاں سے اللہ کا امتحان شروع ہوتا ہے اور وہی فرشتہ ایک غریب فقیر کی شکل میں کوڑھی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین اور پریشان حال ہوں، سفر میں میرے پاس جو مال تھا سب ختم ہو گیا، اس لیے میری مدد کرو۔ میں اس خدا کے نام پر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت جسم عطا کیا، تمہیں اتنی مال و دولت اور اونٹ سے نوازا، اس میں سے ایک اونٹ مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنے وطن پہنچ سکوں۔ تو کوڑھی نے کہا میری ذمہ داری خود بھی اتنی زیادہ ہے، میں یہ کیسے تمہیں دے دوں؟ فرشتوں نے کہا کیا تم وہی کوڑھی نہیں ہو جسے اللہ نے صحت دی اور پھر اس کو بال و دولت سے نوازا؟ اس نے کہا یہ مال میرے باپ دادا کے وراثت میں چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا اگر تو غلط کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ فرشتہ گنجے کے پاس۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس نے اس سے بھی ویسے ہی بات کی جیسے پہلے والے سے کی تھی کہ اللہ نے تمہیں اتنی دولت عطا کی ہے، نوازا ہے، تو اسے بے سہارا کی مدد کرو۔ تو جواب میں گنجے نے بھی اسے دھتکار دیا اور کہا یہ سب میں نے خود محنت کر کے جمع کیا ہے، اس میں سے کچھ نہیں دینے والا۔ یہ سن کر فرشتوں نے کہا اگر تو غلط کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ اندھا بن کر اسی نابینا اندھے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں غریب مسافر ہوں، اپنے وطن جانا ہے چاہتا ہوں لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر تم سے سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری آنکھوں کو روشن کیا ہے اور تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو اندھا نے کہا میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھوں میں روشنی دی اور اتنی دولت دی، اب تم اس میں سے جو بھی چاہو لے لو، خدا کی قسم جو کچھ بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دے دوں گا کیونکہ یہ سب اللہ ہی کا دین ہے۔ تب فرشتوں نے کہا تمہیں تمہارا مال مبارک ہو، میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور تمہارا امتحان لینے آیا تھا۔ اللہ تم سے راضی ہوا اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا۔ میرے دوستو بھائیو، ہم لوگ بھی دوسرے کی مدد کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے، صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے